تو ابھی پروگرام میں چونکہ ہمارا فوکس ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو اب بات کرتے ہیں ان کے ایک دوست کا یورپ میں۔ بات ہے ہنگری کی، جہاں الیکشن ہوا۔ الیکشن کا رزلٹ ایسے آیا کہ وہاں پہ وکٹر اور اوربان کا اقتدار، 16 سالہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہنگری سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، وہاں پہ ایک زبردست جوش و خروش ہے، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، وہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے۔ اس کی ایک جھلک۔ یہ ایک بہت زبردست لینڈ مارک وکٹری اسے کہا جائے۔ 16 سال کے بعد وہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہے، انتقال اقتدار ہے، پرامن ہے، بیلٹ باکس پر ہوا ہے۔ وہاں پہ جب یہ رزلٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو پتہ لگا کہ 2/3 اکثریت سے ان کے مخالف اپوزیشن کے لیڈر پیٹر مایار جیت کر سامنے آئے ہیں۔ 80% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا، ایک بہت ہی اسٹانشنگ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا کتنا ایک ڈٹرمنڈ ایفرٹ تھا کہ ہمیں اس شخصی اقتدار کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، وکٹر اوربان جو ہیں، انٹرسٹنگ ان کا رول ہے۔ ٹرمپ کے تو وہ قریب تھے، اسی لیے ٹرمپ صاحب نے اپنے وائس پریزیڈنٹ JD وینس کو وہاں بھیجا آخری ہفتے میں، الیکشن کے آخری ہفتے میں، ان کو سپورٹ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن وکٹر اوربان جو ہیں وہ ولادیمیر پوٹن کے بھی بڑے ایلائے ہیں۔ انفیکٹ یورپین یونین میں اگر یہ کہا جائے کہ حالیہ برسوں میں وہ پوتن کے آلموسٹ لائک نمائندے کے طور پہ بہیو کرتے رہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یورپین یونین کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اس میں جو سمجھیں گے ویٹو کا رول ہے، وہ ہنگری استعمال کرتا رہا، اور وہ وکٹر اوربان کا جو کردار تھا وہ رہا۔ ان پر کرپشن کے الزامات تھے، ان پر پولرائزیشن کے الزامات تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے میڈیا کو قابو کیا ہوا ہے، عدالتیں ان کے تابع ہیں، ان کا شخصی اقتدار جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے۔ اور جو صاحب ابھی جیتے ہیں ان کے مد مقابل تیسا پارٹی کے پیٹر مایار، وہ کئی برسوں تک اسی حکومت کا حصہ رہے، اسی اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ وکٹر اوربان کی حکومت میں وزیر انصاف تھیں، لیکن پھر چند برس پہلے پیٹر مایار نے آہستہ آہستہ اپنا جو سیاسی سوچ ہے وہ بدلنا شروع کیا۔ ان کے اپنی بیوی سے بھی تعلقات خراب ہو گئے، بات طلاق تک آ گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب میں کھل کر ان کی مخالفت کروں گا، میں سیاست کروں گا۔ انہوں نے اپنی جو پچھلے 2 سال میں کیمپین کی، اس میں قصبوں میں وہ گئے، شہروں میں گئے، ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ہنگری میں وہ تمام لوگ جو اس شخصی اقتدار کے خلاف تھے، اس میں فیمنسٹ ہوں، اس میں لیفٹسٹ ہوں، اس میں رائٹ ونگ کے لوگ ہوں، ان سب کو وہ ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے اپنی قیادت میں کہ اگر ہمیں شخصی اقتدار سے باہر نکلنا ہے، ہمیں جو یورپین ایک طرز حکمرانی ہے اس طرف جانا ہے، تو ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر کوشش کے باوجود وکٹر اوربان کا اقتدار ختم ہوا۔ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، انہوں نے آ کر اوپنلی کہا کہ بالکل یہ میں اپنی شکست کو مانتا ہوں۔ اور جو سیٹس ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں، تقریباً 138 کم از کم جو ہے وہ اپوزیشن کو گئیں، اور جو حکمران جماعت تھی اس کو مشکل سے 55 سیٹیں نصیب ہوئیں۔ اچھا، اب انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہنگری کی جو فارن پالیسی ہے وہ بدلے گی، وہ یورپین یونین کے قریب ہوں گے، وہ روس کے ساتھ جو الائنس تھا وہ اس میں گیپ آئے گا، اور یہ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے۔ انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں ٹرمپ نے بیرونی الیکشنز میں کھل کر حمایت کی ہے پارٹیز کی، امیدواروں کی۔ آسٹریلیا میں انہوں نے کنزرویٹو امیدوار کی حمایت کی، وہ وہاں شکست سے دوچار ہوئے پچھلے سال۔ اس کے بعد کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا کہ مارک کارنی
ان کی جو جیت ہوئی اس میں بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرمپ کی جو بیان بازی تھی کینیڈا کے خلاف اس میں انہوں نے کھل کر اس کا جواب دیا. تو آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، سنگاپور ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لیڈرز جو کھل کر ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کھل کر وکٹر اوربان کی حمایت کی اور اب وہ شکست سے دو چار ہوئے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے آئے ہیں، ہیوی مینڈیٹ سے آئے ہیں، وہ آئین کو اس میں چینجز لائیں گے، کوشش کریں گے کہ جو جمہوری نظام ہے وہ وہاں پہ بحال ہو، اور ساتھ ہی فورن پالیسی میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے جو جس طرح سے انہیں ویلکم کیا گیا ہے یورپین ممالک کی طرف سے، لیڈرز کی طرف سے، کہ وہ آہستہ آہستہ یورپی یونین کی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ خود کو الائن کریں گے. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ ہے اس وقت جو اس کو کافی افسوس ہو رہا ہوگا، اور وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو. آپ نے ابھی کہا کہ جے ڈی وینس تو گیا وہاں پر، لیکن یائر نیتن یاہو جو بینجامن نیتن یاہو کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی تھی اس الیکشن کیمپین میں. نیتن یاہو نے باقاعدہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی سپورٹ کی تھی کہ جی اس سے بہتر تو کوئی دوست ہمارا ہو ہی نہیں سکتا یورپ میں، اور آپ سے بہتر اور ہمارے سے بہتر آپ کا کوئی دوست ویسٹ ایشیا میں نہیں ہے. جیسے ایک زمانے میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ انٹرنیشنل بنی تھی، نیتن یاہو اور ٹرمپ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایک رائٹ ونگ انٹرنیشنل کولیشن بھی بنے، لیکن اس میں کافی مشکلات سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ یہاں وکٹر اوربان کو وائپ آؤٹ کر دیا. اس میں تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ ایک پیلسٹائن کا فیکٹر بھی آتا ہے، کیونکہ جو لوگوں نے دیکھا ہے تو جس ملک میں بہت زیادہ دوستی ہو رہی ہو ود نیتن یاہو اینڈ ود اسرائیل، اور آپ یاد رکھیں کہ وکٹر اوربان نے EU میں ہر ایک ایسی ریزولوشن یا ایکشن کی مخالفت کی ہے جو اسرائیل کے خلاف ہو. جی اچھا، ایک بات میں اور یاد دلا دوں، آپ کو یاد ہوگا جیب اور ذرا 2 سال پہلے عالمی عدالت جو ہے جرائم کی انٹرنیشنل، اس نے نیتن یاہو کے وارنٹ نکالے تھے. وارنٹ نکلنے کے بعد 2 ممالک ہیں جہاں نیتن یاہو جا سکے ہیں، ایک تو امریکہ ہے اور ایک ہے دوسرے ہنگری ہے. اس کے علاوہ نیتن یاہو کسی تیسرے ملک میں نہیں گئے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قریبی تعلقات تھے. ایک ساتھی جو ہے ان کا گزر گیا. یہ دکھ کی بات ان کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے دکھ کی بات کوئی اور ہے، اور وہ ہے ہمارے جنوبی ایشیا میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں برصغیر کی ایک عظیم مغنیہ آشا بھوسلے، نام تو سنا ہوگا. ان کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ آج ممبئی میں ادا کر دی گئیں. جس وقت ان کی چتا کو آگ دکھائی جا رہی تھی، پورا مجمع آشا جی کا ایک بہت ہی مقبول گانا گا رہا تھا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے ابھی تو دل بھرا نہیں. آشا جی کی عمر 92 برس تھی اور گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. آشا جی نے 8 اشروں پر پھیلی، تقریباً یہ بنتے ہیں 92 سال عمر تھی نا، تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے گائیکی شروع کر دی تھی، تو 80 سال 79 ایئرز 80 سال کا پورا ان کا کیریئر ہے. اپنی گائیکی کے اس کیریئر کے دوران انہوں نے 1 درجن سے زیادہ زبانوں میں طرح طرح کے ہزاروں نغمے، فلمی اور غیر فلمی جو ہیں وہ گائے. ان کے انتقال پہ ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر اور باہر سے تعزیتی پیغامات کا تانتا بندھا ہوا ہے. انڈین پریمیئر لیگ کے گزشتہ روز کے جو میچز ہیں ان میں تمام کھلاڑیوں نے بازو پہ سیاہ پٹیاں باندھی ان کی یاد میں. آشا کا تعلق ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ جو مہاراشٹر کا معروف گائک گھرانہ تھا اور اس کے سرپنچ تھے پنڈت دینا ناتھ منگیشکر، ان کے گھرانے سے تھا. آشا جی کی جو سب سے بڑی بہن ہے لتا منگیشکر، ان کا انتقال 2022 میں ہوا تھا. اب ایک بہن موجود ہیں اوشا منگیشکر، ان کی عمر ہے 90 برس. اوشا نے بھی فلمی دنیا کو بہت سے گیت دیے. تو یہ جو ہے موسیقی کا پورا گھرانہ اول تا آخر پورا کا پورا پیور موسیقی تھی، جس کا جو ہے اب آپ کی کوئی ظاہر ہے کہ نہ صرف میری نسل بلکہ میرے والدین کی جو نسل ہے وہ بھی ظاہر ہے لتا جی اور آشا اور نور جہاں کی جو نسل ہے اس کے زیر سایہ انہوں نے پوری زندگی گزاری. اور اب یہ آپ کی شاید 4تھی پیڑھی ہوگی میں اگر حساب لگاؤں. آپ نے سنا
نہیں میں نے تو پورے بچپن سنا ہے. ہاں پورے بچپن سنا ہے. میری والدہ مرحوم کے پاس, مما کے پاس ایک پوری کیسٹ کی کلیکشن ہوتی تھی, تو لٹرلی آشا 1, آشا 2, آشا 3, تو وہ پورا وہ بہت آرگنائز تھی, مطلب ہر ایک چیز الفابیٹیکل آرڈر میں, نیومیریکل آرڈر میں. تو میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں, لیکن میں سن رہا تھا. اچھا لتا جو ہے وہ ویسٹرن دنیا نہیں گا سکتی تھی, مشکل تھی انہیں. آشا ہر چیز گا لیتی تھی. آپ کی شازیب کیا ہے وسعت؟ میں نے جب یہ کل خبر دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ ٹو بی آنیسٹ ایوری ٹائم یو ہیئر دس کہ اب لگتا ہے کہ a part of you has also died. حالانکہ ٹھیک ہے ان کی موسیقی ہمارے ساتھ ہے, یہ لوگ اس ایک لحاظ سے امر ہوتے ہیں کہ ان کی میوزک, ان کا فن جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے جو نغمے ہیں, جس طرح سے وہ ہمارے دل کو لبھوتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, وہ ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. وہ آشا ہوں, لتا ہوں, کشور ہوں, مکیش ہوں, نور جہاں صاحبہ ہوں, مہدی حسن صاحب ہوں. اگر میں کہتا ہوں, میں کل یہ سوچا تھا کہ اگر آپ یہ سب نکال دیں ہماری لائف کے ایکسپیرینس, لائف میں کیا بچتا ہے؟ ہم یہ وہ چیز ہیں جو آپ کو زندگی کا احساس دیتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خطے کا ورثہ ہیں. ان کی نیشنلٹی کچھ بھی ہو, وہ بارڈر کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں, لوگوں سے ہم سب لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. تو ایک سینس آف لاس ہے, لیکن ان کا فن, ان کے گیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں, ان چاروں پانچوں جو آپ نے نام لیے, کسی نہ کسی کا گانا تو آپ کو یاد آنا ہی آنا ہے. زندگی پھیکی ہوتی جا رہی ہے. بہرحال اس نوٹ پہ ہم آج کا پروگرام کلوز کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.